قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہیں۔ کہیں آپ یہ گناہ تو نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا ہیبتناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زباں کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ سزا ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے ساتھ اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی اور ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے جاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زباں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلانے والی ہوتی ہیں، جس سے ان کے شوہر کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باعزت مرد بھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ
کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور بچھو اور سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے نکل رہی ہے اور فرشتے اسے گرز مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جب آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ خدا سے انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے۔ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لے تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی امید نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے، فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا کہ تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔